अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी की किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स का चैप्टर 46। लैला अपने ऊपर उस चेहरे से वाकिफ थी। सब दांत और तंबाकू और खौफनाक आंखें। वो धुंधले तौर पर मरियम से भी वाकिफ थी। उस चेहरे के उस पार एक वजूद, उसकी मुक्कों की बारिश से। उनके ऊपर छत थी और ये छत ही थी जिसकी तरफ लैला खींची जा रही थी। फफूंदी के काले निशान इस पर ऐसे फैल रहे थे जैसे किसी लिबास पर स्याही। प्लास्टर में वो दरार जो एक ठोस मुस्कुराहट या गुस्से की झुर्री थी। इस पर मुनहसर था कि आप कमरे की किस सिरे से इसे देखते हैं। लैला ने उन तमाम वक्तों के बारे में सोचा जब उसने झाड़ू के सिरे पर एक कपड़ा बांधा था और इस छत से मकड़ी के जाले साफ किए थे। वो 3 बार जब उसने और मरियम ने इस पर सफेद रंग के कोट लगाए थे। दरार अब मजीद मुस्कुराहट नहीं थी बल्कि एक मजाक उड़ाती हुई कुटिल मुस्कुराहट थी और ये पीछे हट रही थी। छत सिकुड़ रही थी, उठ रही थी, उससे दूर और उस पार किसी धुंधली तारीकी की तरफ बुलंद हो रही थी। ये उठती गई यहाँ तक कि ये सिकुड़ कर एक डाक के टिकट के साइज की हो गई। सफेद और चमकदार, इसके गिर्द सब कुछ बंद अंधेरे से मिट गया था। अंधेरे में रशीद का चेहरा सूरज के दाग की तरह था। अब उसकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी के मुख्तसर छोटे धमाके थे, जैसे चांदी के सितारे फट रहे हों। रोशनी में अजीबो गरीब हिंद से शक्लें, कीड़े, अंडे जैसी चीजें ऊपर और नीचे, इधर उधर हरकत करती हुई, एक दूसरे में पिघलती हुई, टूटती हुई, किसी और चीज में बदलती हुई, फिर मांद पड़ती हुई, अंधेरे को रास्ता देती हुई। आवाजें दबी हुई और दूर की थी। उसकी आंखों की पलकों के पीछे उसके बच्चों के चेहरे चमके और बुझ गए। अजीजा, चौकन्नी और बोझ तले, समझदार पुरअसरार। जालमई, अपने बाप की तरह कांपती हुई शौकीन नजरों से देखता हुआ। फिर ये इस तरह खत्म होगा, लैला ने सोचा। कैसा काबिले रहम अंजाम। लेकिन फिर अंधेरा उठने लगा। उसे ऊपर उठने का, ऊपर खींचे जाने का एहसास हुआ। छत आहिस्ता से वापस आई, फैली और अब लैला फिर से दरार को देख सकती थी और ये वही पुरानी फीकी मुस्कुराहट थी। उसे हिलाया जा रहा था। क्या तुम ठीक हो? मुझे जवाब दो, क्या तुम ठीक हो? मरियम का चेहरा झुर्रियों और खराशों से भरा, परेशानी से बोझल, लैला के ऊपर मंडला रहा था। लैला ने सांस लेने की कोशिश की। इसने उसका गला जला दिया। उसने एक और कोशिश की। इस बार ये और भी ज्यादा जला, और सिर्फ उसका गला नहीं बल्कि उसका सीना भी। और फिर वो खांस रही थी और सांस फूल रही थी, हाँप रही थी, लेकिन सांस ले रही थी। उसका ठीक कान बज रहा था। पहली चीज जो उसने देखी जब वो उठकर बैठी वो रशीद था। वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, मछली जैसे खुले मुंह के तासुर के साथ बिना पलके झपकाए खुला में घूर रहा था। थोड़ी सी झाग, हल्की गुलाबी, उसके मुंह से उसके गाल पर बह निकली थी। उसकी पतलून का अगला हिस्सा गीला था। उसने उसकी पेशानी देखी, फिर उसने बेलचा देखा। उसके अंदर से एक कराह निकली। ओह, उसने कांपते हुए कहा, मुश्किल से आवाज निकालते हुए। ओह मरियम। लैला कदम बढ़ाती रही, कराहते हुए और अपने हाथों को एक दूसरे पर मारते हुए, जबकि मरियम रशीद के पास बैठी थी। उसके हाथ उसकी गोद में थे, पुरसुकून और बेहरकत। मरियम ने लंबे अरसे तक कुछ नहीं कहा। लैला का मुंह खुश्क था और वो अपने अल्फाज हकलाते हुए बोल रही थी, पूरी तरह कांप रही थी। उसने खुद को रशीद की तरफ ना देखने पर मजबूर किया। उसके मुंह की ऐंठन, उसकी खुली आंखें और उसकी हंसली की हड्डी के गड्ढे में जमते हुए खून की तरफ। बाहर रोशनी मध्यम हो रही थी, साए गहरे हो रहे थे। मरियम का चेहरा इस रोशनी में पतला और खिंचा हुआ लग रहा था, लेकिन वो परेशान या खौफजदा नहीं लग रही थी, सिर्फ ख्यालों में गुम, सोच में डूबी हुई, इस कदर खुद पर काबू रखे हुए कि जब एक मक्खी उसकी ठोड़ी पर बैठी तो उसने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो बस वहां अपना निचला होंठ बाहर निकाले बैठी रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तब करती थी जब वो ख्यालों में गर्क होती थी। आखिरकार उसने कहा, बैठ जाओ लैला जो।
لیلا نے فرمانبرداری سے ایسا ہی کیا۔ ہمیں اسے ہٹانا ہوگا، ظالمین یہ نہیں دیکھ سکتا۔ مریم نے بیڈ شیٹ میں لپیٹنے سے پہلے رشید کی جیب سے بیڈ روم کی چابی نکالی۔ لیلا نے اسے ٹانگوں سے پکڑا، گھٹنوں کے پیچھے سے، اور مریم نے اسے بازوؤں کے نیچے سے پکڑا۔ انہوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت بھاری تھا اور انہوں نے آخرکار اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ سامنے والے دروازے سے اور صحن میں گزر رہے تھے، رشید کا پاؤں دروازے کی چوکھٹ میں پھنس گیا اور اس کی ٹانگ ایک طرف مڑ گئی۔ انہیں پیچھے ہٹ کر دوبارہ کوشش کرنی پڑی اور پھر اوپر سے کوئی دھماکے کی آواز آئی اور لیلا کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ اس نے رشید کو گرا دیا۔ وہ زمین پر گر گئی، سسکیاں لیتی ہوئی اور کانپتی ہوئی، اور مریم کو اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑا، ہاتھوں کو کمر پر رکھے ہوئے، اور یہ کہنا پڑا کہ اسے خود کو سنبھالنا ہوگا کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لیلا اٹھی اور اپنا چہرہ صاف کیا، اور انہوں نے کسی اور مسئلے کے بنا رشید کو صحن تک پہنچایا۔ وہ اسے ٹول شیڈ میں لے گئی۔ وہ اسے ورک بینچ کے پیچھے چھوڑ آئے، جس پر اس کی آری، کچھ کیلیں، ایک چھینی، ایک ہتھوڑی اور لکڑی کا ایک گول ٹکڑا پڑا تھا جسے رشید جالمئی کے لیے کسی چیز میں تراشنا چاہتا تھا لیکن کبھی وقت نہیں نکال پایا تھا۔ پھر وہ واپس اندر گئی۔ مریم نے اپنے ہاتھ دھوئے، انہیں اپنے بالوں سے گزارا، ایک گہری سانس لی اور اسے باہر نکالا۔ اب مجھے تمہارے زخموں کو دیکھنے دو، تم پوری طرح کٹ گئی ہو لیلا جو۔ مریم نے کہا کہ اسے چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے رات چاہیے، اپنے خیالات کو یکجا کرنے اور ایک منصوبہ بنانے کے لیے۔ ایک راستہ ہے، اس نے کہا، اور مجھے بس اسے تلاش کرنا ہے۔ ہمیں نکلنا ہوگا، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، لیلا نے ٹوٹی ہوئی بھاری آواز میں کہا۔ اس نے اچانک اس آواز کے بارے میں سوچا جو بیلچے نے رشید کے سر پر لگنے پر پیدا کی ہوگی، اور اس کا جسم آگے کی طرف جھک گیا۔ اس کے سینے میں صفرا ابل آیا۔ مریم نے صبر سے انتظار کیا یہاں تک کہ لیلا بہتر محسوس کرنے لگی۔ پھر اس نے لیلا کو لٹا دیا، اور جب وہ اپنی گود میں لیلا کے بالوں کو سہلا رہی تھی، مریم نے کہا کہ فکر مت کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ چلے جائیں گے، وہ، لیلا، بچے اور طارق بھی۔ وہ اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور اس بے رحم شہر کو بھی۔ وہ اس مایوس کن ملک کو پوری طرح چھوڑ دیں گے۔ مریم نے لیلا کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور کسی ایسی دور دراز اور محفوظ جگہ جائیں گے جہاں کوئی انہیں نہ ڈھونڈ سکے، جہاں وہ اپنے ماضی کو چھوڑ کر پناہ پا سکیں۔ کہیں جہاں درخت ہو، اس نے کہا۔ ہاں، بہت سارے درخت۔ وہ کسی ایسے قصبے کے کنارے پر ایک چھوٹے سے گھر میں رہیں گے جس کا انہوں نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، مریم نے کہا، یا کسی دور دراز گاؤں میں جہاں کی سڑک تنگ اور کچی ہوگی لیکن اس کے کناروں پر ہر قسم کے پودے اور جھاڑیاں ہوں گی۔ شاید وہاں چلنے کے لیے ایک راستہ ہوگا، ایک راستہ جو کسی گھاس کے میدان کی طرف جاتا ہو جہاں بچے کھیل سکیں، یا شاید بجری والی سڑک جو انہیں ایک صاف نیلی جھیل تک لے جائے جہاں ٹراٹ مچھلیاں تیرتی ہو اور سطح سے سرکنڈے نکلے ہوئے ہو۔ وہ بھیڑیں اور مرغیاں پالیں گے اور وہ مل کر روٹی بنائیں گے اور بچوں کو پڑھنا سکھائیں گے۔ وہ اپنے لیے نئی زندگیاں بنائیں گے، پرسکون اور تنہا زندگیاں، اور وہاں انہوں نے جو کچھ بھی برداشت کیا تھا اس کا بوجھ ان سے ہٹ جائے گا، اور وہ اس تمام خوشی اور سادی خوشحالی کے حقدار ہوں گے جو انہیں ملے گی۔ لیلا نے حوصلہ افزائی سے سرگوشی کی۔ یہ مشکلات سے بھری زندگی ہوگی، اس نے سوچا، لیکن ایک خوشگوار قسم کی، ایسی مشکلات جن پر وہ فخر کر سکیں، انہیں اپنا سکیں، قدر کر سکیں، جیسے کوئی کسی خاندانی ورثے کی کرتا ہے۔ مریم کی نرم مدیرانہ آواز چلتی رہی، اس کے لیے کچھ حد تک سکون کا باعث بنی۔ ایک راستہ ہے، اس نے کہا تھا، اور صبح مریم اسے بتائے گی کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ویسا ہی کریں گے، اور شاید کل اس وقت تک وہ اس نئی زندگی کے راستے پر ہوں گے، ایک ایسی زندگی جو امکانات اور خوشی اور خوش آمدید مشکلات سے بھری ہوگی۔ لیلا شکر گزار تھی کہ مریم انچارج تھی، واضح اور سنجیدہ، ان دونوں کے لیے اس بارے میں سوچنے کے قابل تھی۔
اس کا اپنا دماغ ایک گھبرایا ہوا اور الجھا ہوا مجموعہ تھا۔ مریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں اب اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اس کے چہرے پر سب سے دردناک تاثر تھا جو لیلا نے کبھی کسی انسانی چہرے پر دیکھا تھا۔ لیلا نے اسے اندھیرے میں پایا، میٹرس کے رشید کی طرف والے حصے پر سمٹ کر لیٹا ہوا۔ وہ اس کے ساتھ کورز کے نیچے کھسک آئی اور بلینکٹ ان کے اوپر کھینچ لیا۔ کیا تم سو رہے ہو؟ اس کی طرف گھومے بنا اس نے کہا۔ ابھی نہیں سو سکتا، بابا جان نے میرے ساتھ ببالو کی دعائیں نہیں پڑھی ہیں۔ شاید میں آج رات انہیں تمہارے ساتھ پڑھ سکتی ہوں۔ تم ان کی طرح نہیں پڑھ سکتی۔ اس نے اس کے چھوٹے سے کندھے کو دبایا اور اس کی گردن کے پیچھے حصے کو چوما۔ میں کوشش کر سکتی ہوں۔ بابا جان کہاں ہیں؟ بابا جان دور چلے گئے ہیں، لیلا نے کہا۔ اس کا گلا پھر سے رند رہا تھا۔ اور یہ لو، پہلی بار بولا گیا وہ عظیم تباہ کن جھوٹ۔ یہ جھوٹ اور کتنی بار بولنا پڑے گا؟ لیلا نے دکھ سے سوچا۔ ظالمئی کو اور کتنی بار دھوکہ دینا پڑے گا؟ اس نے ظالمئی کا تصور کیا، اس کے پرجوش دوڑتے ہوئے استقبال جب رشید گھر آتا تھا، اور رشید کا اسے کوہنیوں سے اٹھانا اور گول گول گھمانا، یہاں تک کہ ظالمئی کی ٹانگیں سیدھی ہوا میں اٹھتی تھیں۔ وہ دونوں بعد میں کھلکھلاتے تھے جب ظالمئی کسی شرابی کی طرح ادھر ادھر لڑکھڑاتا تھا۔ اس نے ان کے بے ترتیب کھیلوں اور ان کے زوردار کہکہوں، ان کی پراسرار نظروں کے بارے میں سوچا۔ لیلا پر اپنے بیٹے کے لیے شرم اور غم کی چادر تن گئی۔ وہ کہاں گئے؟ میں نہیں جانتی میرے بچے۔ وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ کیا بابا جان واپس آتے وقت اپنے ساتھ کوئی تحفہ لائیں گے؟ اس نے ظالمئی کے ساتھ دعائیں پڑھی۔ 21 بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 انگلیوں کے ہر جوڑ کے لیے ایک۔ اس نے اسے اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ بڑھاتے اور ان میں پھونک مارتے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں کی پشت کو اپنی پیشانی پر رکھتے اور دور بھگانے کا اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ببالو، چلے جاؤ، ظالمئی کے پاس مت آنا، اسے تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ ببالو، چلے جاؤ۔ پھر ختم کرنے کے لیے انہوں نے 3 بار اللہ اکبر کہا، اور بعد میں، اس رات بہت بعد میں، لیلا ایک دبی ہوئی آواز سے چونک گئی۔ کیا بابا جان میری وجہ سے گئے؟ اس وجہ سے جو میں نے کہا تھا، آپ کے اور نیچے والے آدمی کے بارے میں؟ وہ اس پر جھکی، تسلی دینے کی نیت سے، یہ کہنے کی نیت سے کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں تھا ظالمئی، نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن وہ سو رہا تھا، اس کا چھوٹا سا سینہ اوپر اور نیچے ہو رہا تھا۔ جب لیلا سونے گئی، اس کا دماغ دھندلا اور ڈوبا ہوا تھا، لگاتار منطقی سوچنے کے ناقابل تھا۔ لیکن جب وہ اٹھی، مؤذن کی فجر کی اذان کی آواز پر، تو بہت سی اداسی اور دھند ہٹ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر تک ظالمئی کو سوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی مٹھی کا گولا اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھا۔ لیلا نے تصور کیا کہ آدھی رات کو مریم کمرے میں دبے پاؤں آئی ہوگی، جب وہ اور ظالمئی سو رہے تھے، انہیں دیکھ رہی ہوگی، اپنے دماغ میں منصوبے بنا رہی ہوگی۔ لیلا بیڈ سے باہر نکلی، کھڑے ہونے میں زور لگا، اسے ہر جگہ درد ہو رہا تھا، اس کی گردن، اس کے کندھے، اس کی پیٹھ، اس کے بازو، اس کی رانیں، سب پر رشید کی بیلٹ کے بکل کے کانٹوں کے نشان تھے۔ درد سے کراہتے ہوئے وہ خاموشی سے بیڈ روم سے نکل گئی۔ مریم کے کمرے میں روشنی سرمئی سے تھوڑی گیلی تھی، اس قسم کی روشنی جسے لیلا نے ہمیشہ بانگ دیتے مرغوں اور گھاس کے تنکوں سے گرتے شبنم سے منسوب کیا تھا۔ مریم ایک کونے میں جائے نماز پر کھڑکی کی طرف رک کر کے بیٹھی تھی۔ آہستہ سے لیلا زمین پر بیٹھ گئی، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ تمہیں آج صبح جا کر عزیزہ سے ملنا چاہیے، مریم نے کہا۔ میں جانتی ہوں تمہارا کیا ارادہ ہے۔ پیدل مت جانا، بس لینا، تم گھل مل جاؤ گی۔ ٹیکسیز بہت نمایاں ہوتی ہے، اکیلے سفر کرنے پر تمہیں ضرور روک لیا جائے گا۔ تم نے کل رات جو وعدہ کیا تھا، لیلا بات پوری نہیں کر سکی۔ درخت، جھیل، بے نام گاؤں، ایک دھوکہ، اس نے سمجھا، ایک خوبصورت جھوٹ جس کا مقصد تسلی دینا تھا۔
जैसे किसी परेशान बच्चे को बहलाना। मेरा यही मतलब था, मरियम ने कहा। मेरा ये मतलब तुम्हारे लिए था लैला जो। मैं तुम्हारे बिना इसमें से कुछ नहीं चाहती, लैला ने रुआंसी आवाज में कहा। मरियम फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई। मैं चाहती हूँ कि सब वैसा ही हो जैसे तुमने कहा था मरियम। हम सब साथ जाएंगे, तुम, मैं और बच्चे। तारिक की पाकिस्तान में एक जगह है, हम कुछ देर वहां छुप सकते हैं, हालात ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है, मरियम ने सब्र से कहा, जैसे कोई वालिद किसी नेक नियत लेकिन गुमराह बच्चे को कहता है। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लैला ने अल्फाज पर रुकते हुए कहा, जैसे उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। जैसे तुमने कहा, नहीं, मैं अब एक तब्दीली के लिए तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ओ लैला जो। लैला हकलाते हुए बोलती रही। उसने सौदेबाजी की, उसने वादे किए, वो सारी सफाई करेगी, उसने कहा, और सारा खाना पकाएगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फिर कभी नहीं। तुम आराम करना, देर तक सोना, बाग लगाना। तुम्हें जो चाहिए होगा तुम मांगना और मैं तुम्हें ला कर दूंगी। ऐसा मत करो मरियम, मुझे मत छोड़ो, अजीजा का दिल मत तोड़ो। वो रोटी चुराने पर हाथ काट देते हैं, मरियम ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो क्या करेंगे जब उन्हें एक मुर्दा शौहर और 2 लापता बीवियां मिलेंगी? किसी को पता नहीं चलेगा, लैला ने सांस लेते हुए कहा। कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। वो ढूंढ लेंगे, आज नहीं तो कल। वो शिकारी कुत्तों की तरह है। मरियम की आवाज धीमी थी, खबरदार करने वाली थी। इसने लैला के वादों को ख्याली, बनावटी और बेवकूफाना बना दिया। मरियम, मेहरबानी करके, जब वो ढूंढेंगे तो वो तुम्हें भी मेरी तरह कसूरवार पाएंगे, तारिक को भी। मैं तुम दोनों को भागते हुए मफरूरों की तरह जिंदगी गुजारने नहीं दे सकती। तुम्हारे बच्चों का क्या होगा अगर तुम पकड़े गए? लैला की आंखें भर आई, चुभन महसूस करती हुई। फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? तालिबान? एक माँ की तरह सोचो लैला जो, एक माँ की तरह सोचो। मैं सोच रही हूं, मैं नहीं कर सकती, तुम्हें करना होगा। ये इंसाफ नहीं है, लैला ने रुआंसी आवाज में कहा। लेकिन ये है। यहाँ आओ, आओ, यहाँ लेट जाओ। लैला घिसट तक कर उस तक गई और दोबारा अपना सर मरियम की गोद में रख दिया। उसे वो सब दोपहरें याद आई जो उन्होंने साथ गुजारी थी, एक दूसरे के बालों की चोटी बनाते हुए। मरियम उसके आम ख्यालात और मामूली कहानियां सब्र और शुक्रगुजारी से सुनती थी, एक ऐसे शख्स के तासुर के साथ जिसे कोई मुनफरिद और मतलूबा एजाज अता किया गया हो। ये इंसाफ है, मरियम ने कहा। मैंने अपने शौहर को मारा है, मैंने तुम्हारे बेटे को उसके बाप से महरूम किया है। ये ठीक नहीं है कि मैं भाग जाऊं। मैं नहीं भाग सकती, अगर वो हमें कभी ना भी पकड़े, मैं कभी नहीं। उसके होंठ कांपे। मैं कभी तुम्हारे बेटे के गम से बच नहीं पाऊंगी। मैं उसे कैसे देखूंगी? मैं खुद को उसे देखने के काबिल कैसे बनाऊंगी लैला जो? मरियम ने लैला के बालों की एक लट को उंगलियों से घुमाया, एक जिद्दी घुंघराले बाल को सुलझाया। मेरे लिए ये यहाँ खत्म होता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर वो चीज जिसकी मैंने एक छोटी बच्ची के तौर पर ख्वाहिश की थी, वो तुमने मुझे पहले ही दे दी है। तुमने और तुम्हारे बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है। सब ठीक है लैला जो, ये ठीक है, उदास मत हो। लैला को मरियम की किसी भी बात का कोई मुनासिब जवाब न मिल सका, लेकिन वो फिर भी बेरब्ता और बचकाना अंदाज में बोलती रही, उन फलों के दरख्तों के बारे में जो लगाए जाने के मुंतजर थे, और उन मुर्गियों के बारे में जो पाले जाने की मुंतजर थीं। वो बेनाम कस्बों में छोटे घरों और ट्रॉट से भरी झीलों की तरफ जाने की बातें करती रही, और आखिर में जब अल्फाज खुश्क हो गए, आंसू नहीं हुए, और लैला बस हथियार डाल सकी और एक बच्चे की तरह सिसकियां ले सकी जो किसी बड़े की कतई मंतक से दबी हुई हो। वो बस अपने आप को गोल कर सकी और अपना चेहरा आखिरी बार मरियम की गोद की खुश आमदीद गर्माहट में छुपा सकी।
بعد میں اسی صبح مریم نے زالمئی کے لیے روٹی اور سوکھی انجیر کا ایک چھوٹا سا لنچ پیک کیا۔ عزیزہ کے لیے بھی اس نے کچھ انجیر اور جانوروں کی شکل کی کچھ کوکیز پیک کی۔ اس نے یہ سب ایک پیپر بیگ میں رکھا اور لیلا کو دے دیا۔ میری طرف سے عزیزہ کو چومنا، اس نے کہا۔ اسے کہنا کہ وہ میری آنکھوں کا نور اور میری دل کی سلطان ہے۔ کیا تم میرے لیے یہ کرو گی؟ لیلا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ ایک ساتھ بند تھے۔ بس لینا، جیسا میں نے کہا تھا، اور اپنا سر نیچے رکھنا۔ میں تم سے کب ملوں گی مریم؟ میں گواہی دینے سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ یہ کیسے ہوا۔ میں سمجھاؤں گی کہ یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، کہ تمہیں یہ کرنا پڑا۔ وہ سمجھ جائیں گے، ہے نا مریم؟ وہ سمجھ جائیں گے۔ مریم نے اسے ایک نرم نگاہ سے دیکھا۔ وہ زالمئی کی آنکھوں کی سطح تک جھکی۔ اس نے ایک لال ٹی شرٹ، پھٹی ہوئی خاکیز اور کاؤبوائے بوٹس کا ایک پرانا جوڑا پہنا ہوا تھا جو رشید نے اس کے لیے منڈئی سے خریدا تھا۔ وہ اپنا نیا باسکٹ بال دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا۔ مریم نے اس کے گال پر ایک بوسہ دیا۔ تمہیں اب ایک اچھا اور مضبوط لڑکا بننا ہے، اس نے کہا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ پکڑا۔ وہ پیچھے ہٹا لیکن اس نے پکڑ کے رکھا۔ مجھے بہت افسوس ہے زالمئی جو، میرا یقین کرو کہ مجھے تمہارے تمام درد اور اداسی کے لیے بہت زیادہ افسوس ہے۔ لیلا نے زالمئی کا ہاتھ پکڑا جب وہ سڑک پر ایک ساتھ چل رہے تھے، کونے پر مڑنے سے ٹھیک پہلے۔ لیلا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مریم کو دروازے پر دیکھا۔ مریم نے اپنے سر پر سفید اسکارف، سامنے سے بٹن والا گہرا نیلا سویٹر اور سفید کاٹن کی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ سفید بالوں کی ایک لٹ اس کی پیشانی پر آزادی سے گرائی تھی۔ دھوپ کی لکیریں اس کے چہرے اور کندھوں پر پڑ رہی تھیں۔ مریم نے خلوص سے ہاتھ ہلایا۔ وہ کونے سے مڑ گئے اور لیلا نے مریم کو پھر کبھی نہیں دیکھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی کے اگلے باب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ حصہ کیسا لگا۔